11 دسمبر 1931 میں ہندوستان کے ایک گاؤں کچواڑا میں ایک شخص پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک کپڑا فروش تھا۔ اس کی زندگی کا ابتدائی دور 3 کمروں کے ایک چھوٹے سے گھر میں گزرا، لیکن یہ شخص جب دنیا سے رخصت ہوا تو بے حساب دولت، گاڑیوں، ہوٹلوں، جہازوں اور جائیدادوں کا مالک تھا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں گرو رجنیش اوشو کی۔ اس شخص کی تمام زندگی عیاشیوں، دولت پرستی اور جرائم سے اٹی پڑی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی آج تک لوگ اسے بھگوان یعنی گاڈ مانتے ہیں۔ سیکس گرو کہلوائے جانے والے اس شخص کا رجحان شروع سے ہی فلسفیانہ باتوں اور دنیا کے مختلف مذاہب کے مطالعے میں تھا۔ جھوٹ اس کی فطرت کا ایک حصہ تھا، چنانچہ جب یہ تقریر کرتا تو تمام مجمع کو اپنے الفاظوں میں جکڑ لیتا۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گرو رجنیش نے تقریباً 600 کے قریب کتابیں لکھیں۔ گرو رجنیش دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے لکھاریوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کی تقریریں پڑھنے والے پر منشیات کی طرح اثر کرتی ہیں۔ جو جتنا اس کو پڑھتا ہے اس کی تقریر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اپنی انہی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گرو رجنیش نے دنیا میں ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی، ایک ایسا مذہب جو دنیا کے تمام مذاہب سے مختلف ہے۔ رجنیش کا بنایا ہوا یہ مذہب دنیا کے تمام بندھنوں سے آزاد تھا، جس میں سیکس پر کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ اسے تو نجات کا ایک ذریعہ بنایا گیا تھا۔ رجنیش کی تعلیمات کے مطابق اپنے اندر کی ہوس کو بجھا کر ہی انسان سکون پا سکتا تھا۔ چنانچہ اس کام کے لیے انسان کو چاہیے تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جنسی عوامل میں حصہ لے۔ اپنی بےہودہ تعلیمات کی وجہ سے رجنیش کو سیکس گرو کے نام سے پکارا جانے لگا، کیونکہ وہ اپنی تقریر میں ہمیشہ سیکس کی لذتوں کا ذکر کیا کرتا۔ وہ نہ صرف اپنے ماننے والوں کو اس کی دعوت دیتا، بلکہ خود بھی اپنی پیروکار عورتوں سے ہم بستری کیا کرتا۔ 1970 کی دہائی میں اس کی شہرت خوب پھیل گئی۔ دنیا بھر سے ہزاروں لوگ انڈیا کے شہر پونا میں قائم اس کے آشرم میں آنے لگے۔ تقریباً 6000 لوگ اس کے آشرم میں ہر وقت موجود رہتے، جبکہ مہمانوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ یہ رجنیش کے لیے انتہائی منافع بخش کاروبار ثابت ہوا۔ وہ لاکھوں ڈالرز ماہانہ کمانے لگا، لیکن کمائی کے ساتھ ساتھ اس کی ہوس میں بھی مزید اضافہ ہوتا گیا۔ رجنیش کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا، چنانچہ اس شخص نے چندے کی رقم سے اپنے لیے 97 گاڑیاں خریدیں۔ یہی نہیں بلکہ 30 اور گاڑیاں خریدنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ رجنیش کے پاس کروڑوں روپے کی ہیروں اور پلاٹینیم کی گھڑیاں بھی موجود تھیں۔ یہ مختلف طرح کی نایاب رائفلز جمع کرنے کا بھی شوقین تھا۔ جب اس کی آمدنی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ہندوستانی ٹیکسوں سے بچنے کے لیے اس نے امریکہ کے علاقے اوریگون میں 64,000 ایکڑ پر مشتمل زمین لاکھوں ڈالرز میں خریدی، جسے اس کے ہزاروں پیروکاروں نے دن رات کی محنت کے بعد ایک شہر میں تبدیل کر دیا۔ اس شہر کا نام رجنیش پورم رکھا گیا۔ یہ شہر عیاشی اور فحاشی کا ایک مرکز تھا۔ یہاں کے رہنے والے ہر طرح کے جنسی بندھنوں سے آزاد تھے۔ یہاں کھلے عام جنسی محفلیں اور جانوروں جیسے رویے جگہ جگہ دیکھنے کو ملتے۔ جس عوام کا بھگوان ہی شہوت میں سب سے آگے ہو تو پیروکاروں کی کیا حالت ہوگی، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رجنیش اپنے انٹرویوز میں صاف الفاظ میں کہا کرتا کہ وہ صرف امیر لوگوں کا بھگوان ہے، غریب لوگ اس کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ان کا آشرم میں آنا فضول ہے۔ آہستہ آہستہ رجنیش اور اس کے پیروکار امریکہ کے مقامی افراد کے لیے ایک درد سر بن گئے۔ رجنیش پیسوں کے حصول کے لیے ہر قسم کے غیر قانونی کاموں میں ملوث رہتا۔ امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے میرج فراڈ کا سہرا بھی اسی کو جاتا ہے، جس نے اپنے پیروکاروں کی 400 سے زائد غیر قانونی شادیاں صرف امریکہ میں داخلے کے لیے کروائیں۔ رجنیش کی حد سے زیادہ کامیابی اس کی جسمانی اور ذہنی حالت میں بگاڑ کا سبب بھی بنی۔ وہ ہر وقت ڈرگز کے نشے میں چور، زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کرنے کی جستجو میں لگا رہتا۔ اسی وجہ سے آشرم کا انتظام و اہتمام بگڑتا چلا گیا۔ اس کی پرسنل سیکرٹری شیلا تھی، وہ ایک خوفناک ڈکٹیٹر ثابت ہوئی۔ اس نے آشرم کے لیے ایک خصوصی پولیس بنائی اور یہاں بڑے پیمانے پر ہتھیار لائے گئے۔ اس آشرم میں پیروکاروں کی کالز بھی ٹریپ کی جاتی تاکہ غداروں کا سراغ لگایا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مقامی ہوٹلوں کے کھانوں میں زہر ملانے اور اس جیسے دوسرے جرائم کا بھی ارتکاب کیا۔ ان جرائم کے حوالے سے شیلا پر مقدمہ چلا اور اسے ایک طویل سزا سنائی گئی، جبکہ گرو رجنیش US حکام کے ساتھ سودا بازی کر کے واپس ہندوستان فرار ہو گیا۔ ہندوستان واپس آ کر اس شخص نے موقع اور وقت کی مناسبت سے اپنا نام بھگوان رجنیش سے اوشو رجنیش رکھ لیا۔ امریکہ سے لوٹنے کے بعد جنوری 1990 میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ رجنیش کا ماننا تھا کہ اسے امریکیوں نے دوران حراست زہر دے دیا تھا،
لیکن ابھی تک اس کی موت کی کوئی حتمی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ اس کے پیروکاروں پر رونے دھونے اور ماتم کرنے کی پابندی عائد تھی۔ چنانچہ اوشو راجنیش کو اس کے پیروکاروں نے ناچتے گاتے اور خوشیاں مناتے دفن کیا۔ اوشو راجنیش کے خلاف کیے جانے والے شرمناک انکشافات کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ راجنیش کو اس کے مخالفین سیکس گرو اور تماشے باز القابات سے نوازتے ہیں۔ دوسری طرف اس کے حامیوں اور اس کے ماننے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس دنیا میں موجود ہے جو اس کی لکھی اور کہی باتوں پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ دوستو، ہم نے یہ ویڈیو ایک مکمل ریسرچ کے بعد بنائی ہے۔ آپ ہماری محنت کا صلہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے دیجیے گا۔ شکریہ۔